محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واشرفنا بالقرآن والصلاة والسلام علی خیر الانام، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ کا ملحاکمین واسطے ہے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید ثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ میں سب تو پہلے اپنے خالق اور مالک دا شکر گزار ہاں کہ اس عظیم الشان کانفرنس دے اندر اللہ کا ملحاکمین نے تھوڑا جہا حصہ پان واسطے اللہ نے اس جگہ تے کھڑا کیتا ہے۔ میری جماعت دے معزز علماء کرام خطبہ اعظام تشریف فرمان ہے۔ میں نہایت اختصار دے نال چند باتاں عرض کرنا چاہنا۔ احباب توجہ میری طرف رکھن، انشاءاللہ نہایت اختصار دے نال چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ حضرات، ملک پاکستان دے اندر ایک گروہ نے، ایک جماعت نے مسلک اہل حدیث دے اوپر کچڑ اچھالنا شروع کیتا ہے، اے بات کہہ کے کہ اہل حدیث ختم نبوت دے انکاری نے۔ میں اپنے قائدین علماء دی موجودگی دے اندر اے بات برملا طور تے کہہ رہا ہاں، جو انسان ختم نبوت دا انکاری ہے اور مومن مسلمان نہیں رہ سکتا۔ بولو، مومن مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ختم نبوت دا عقیدہ امت دا اتفاقی عقیدہ ہے۔ اور حضرات آئیے ایسے عقیدے دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء دا ایک سلسلہ چلدا آ رہا ہے، اور اے انبیاء دا سلسلہ چلدا سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صرف نبی اور رسول بن کے نہیں آئے، بلکہ میرے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے نے۔ میرے پیغمبر آخری نبی بن کے آئے نے۔ اور جو شخص پیغمبر علیہ السلام نو آخری نبی تسلیم نہیں کردا، اہل حدیث انہوں مومن مسلمان تسلیم نہیں کردا، بلکہ او کائنات دا بدترین کافر ہے جو میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا انکاری ہے۔ حضرات آئیے چند دلائل عرض کرنا چاہنا جنہ تو عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوندہ ہے۔ توجہ میری طرف، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
مدینہ. فرمایا کائنات دے لوگوں میں دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے. لوگوں قرآن مکمل ہے, حدیث مکمل ہے, دین مکمل ہے. او کیڑا مسئلہ جو قرآن تو ثابت نہیں, او کیڑا مسئلہ جو میرے مصطفیٰ دے فرمان تو ثابت نہیں. جیدو قرآن مکمل ہے مسئلے حل نے, میرے پیغمبر دا فرمان مکمل ہے مسئلے حل نے. جیدو مسائل دا حل تے نبی دی لوڑ کوئی نہیں, نوے دین دی لوڑ کوئی نہیں, نبی شریعت دی ضرورت کوئی نہیں, نئی نبی دی ضرورت کوئی نہیں. قرآن کہندا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا کائنات دے لوگوں دین مکمل ہو چکے آئے, نئی نبی دی لوڑ ختم ہو چکی ہے, نئی دین دی ضرورت ختم ہو چکی ہے. آئیے دوسری دلیل عقیدہ ختم نبوت دی. فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ پاک فرماندے نے او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے قرآن تو پہلے جڑیاں کتاباں نازل ہویاں نے اور اس چیز تے ایمان لے آئے نے جو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن ہے. فرمایا ہن قرآن تو بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون. فرمایا قرآن دے آ جانے دے بعد, آخری پیغمبر دے آ جانے دے بعد ہن کوئی نبی نہیں نبی نہیں آ سکتا, رسول نہیں آ سکتا, بلکہ ان پیغمبر علیہ السلام دے آ جانے دے بعد قیامت ہی آ سکتی ہے. ان قیامت ایمان لے کے ہونا ہے, قرآن دے ایمان دے بعد قیامت ایمان لے ہونا ہے. معلوم ہویا قرآن آخری کتاب ہے, قرآن آخری کتاب آ گئی ہے, اس تو بعد قیامت آئے گی. کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا, نیا رسول نہیں آ سکتا. تیسری دلیل عقیدہ ختم نبوت دی. اللہ پاک فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو اسا اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو ساری کائنات واسطے کافی بنا کے بھیج دیتا ہے. میرے پیغمبر ساری کائنات دے لوگوں واسطے کافی نے. میرے پیغمبر قیامت تک آنے والے انسانوں واسطے نبی بن کے آئے نے, بشیرا و نذیرا. میرے پیغمبر خوشخبری دین والے, اللہ دے عذاب کو ڈران والے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن دا کون مقام چوتھی دلیل نوٹ کیجئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے قرآن کہندا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پانچویں دلیل جدو عقیدہ ختم نبوت واضح ہوندہ ہے. اللہ پاک فرماندے نے ما کان محمد صلی اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا کائنات دے لوگو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑے مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں. میرے پیغمبر دے بیٹے بچپن اندر فوت ہو چکے نے. فرمایا وخاتم النبیین. کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے صرف نبی رسول نہیں بلکہ میرے پیغمبر خاتم النبیین بن کے آئے نے. میرے پیغمبر نبوت دا تاجدار بن کے آئے نے. میرے پیغمبر نبوت رسالت دے دروازے نو بند کر کے آئے نے. ایتے قرآن دیاں دلائل سن. آئیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی سماعت کیجئے. حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، مسند احمد شریف دی روایت ہے، عن صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے، سیکون امتی ثلاثون کذابون وانہ یزعم انہ نبی. آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے اندر 30 جھوٹے لوگ ہونگے، انہاں دے وچوں ہر ایک دعویٰ کرے گا میں اللہ دا نبی ہاں. آقا فرماندے نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا کائنات دے لوگوں سب جھوٹے جے، میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہاں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. ایک اور حدیث پاک اندر آقا فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لم یبقى من النبوہ الا المبشرات. قالوا اما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نے نبوت دا خاتمہ کر دیتا، نبوت ختم ہو چکی ہے، ہاں مبشرات ہیں نے. صحابہ فرماندے نے سونے مبشرات کنو آندے نے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نیک خواب، اچھے خواب. ایک اور روایت اندر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. فرمایا لوگوں میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوا اور تسی آخری امت ہو. ایک اور حدیث اندر میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لو کان بعدی نبیًا لکان عمر. آقا فرماندے نے اگر میرے بعد کسی نبی نے ہونا ہوندا تے خطاب دا بیٹا عمر ہوندا. لوگوں اگر میرے پیغمبر دے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ نبی نہیں بنے، جناب صدیق نبی نہیں بنے، جناب عثمان و علی نبی نہیں بنے، تے آج قیامت تک واسطے کوئی اور نبی بن سکدا؟ اسی کسی نبی تسلیم نہیں کر دے. او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نوہے مار آیا. حشر تک نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. میرے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات دے اندر آخری نبی بن کے آئے نے. اور لوگوں اہل حدیث دا عقیدہ بھی ایوے جس طرح میرے مصطفیٰ دی ذات آخری ہے، کعبے دے رب دی قسم ہے، میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. بات لوگاں نے نبی دی ذات نو آخری منیا ہے لیکن پیغمبر دی بات نو آخری نہیں منیا. جدو بات منن دی واری آئی ہے اپنے بزرگ دی بات نو منیا ہے، جدو بات منن دی واری آئی ہے اپنے امام دی بات نو منیا ہے، جدو بات منن دی واری آئی ہے اپنے پیر صاحب دی بات منیا ہے. کعبے دے رب دی قسم ہے سانو اعزاز حاصل ہے، اسا پیغمبر دی ذات بھی آخری مننی ہے اور پیغمبر دی بات بھی آخری مننی ہے. اور میں آج اس عظیم الشان کانفرنس دے اندر اے بات بھی برملا طور تے کہہ دینا چاہنا وا اسی انشاءاللہ الرحمن حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ دی للکار بن کے، حضرت یزدانی شہید دی یلغار بن کے، پھلا دی مہکار بن کے، حیدر دی تلوار بن کے، سجے ہاتھ اندر قرآن پکڑ کے، کھبے وچ پیغمبر دا فرمان پکڑ کے، گریا گریا بستی بستی نگر نگر چوک چوک شہر شہر اللہ دی توحید دے پرچم لہران دے رہا گے، صحابہ دی عظمت دا اعلان کر دے رہا گے اور پیغمبر دی ختم نبوت دا چنڈے بلند کر دے رہا گے. کو انشاءاللہ
انشاءاللہ ختم نبوت واسطے اگر سانو اپنی جاناں بھی قربان کرنیاں پیاں اللہ دی قسم دریگ نہیں کران گے۔ مولانا ثناء اللہ عمر صحیح رحمہ اللہ، نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، ثناء اللہ عمر صحیح رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، عبد المجید سودی رحمہ اللہ، حضرت علامہ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ، 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ ساڑھے اکابرین نے ختم نبوت واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے، اور آج سانو کیا جاندہ ہے اہل حدیث ختم نبوت دے انکاری نے۔ حضرات اسی ختم نبوت دے انکاری نہیں بلکہ ختم نبوت دے صحیح معنی دے اندر چوکیداراں بقول حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ دے۔ میرا قائد فرمایا کردہ سی اور لوگوں اس گئے گزرے دور میں صحیح معنی میں حقیقی طور پر ختم نبوت کے اگر کوئی رکھوالے ہیں تو تم ہو، کیونکہ تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا اور باطنی نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب تک اسی زندہ ہوا اہل حدیث دا بچہ بچہ کٹ جائے گا، ختم نبوت آنچ نہیں آنے دیاں گے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرا، میں اس عظیم الشان کانفرنس دی وسادت نال قائدین دی موجودگی دے اندر حکام بالا کو مطالبہ بھی کرنا وا کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت نو امت اندر تقسیم کرنا چاہندے نے، عقیدہ ختم نبوت نو فرقہ وریت دی نظر کرنا چاہندے نے، ایسے لوگاں دے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، ایسے لوگاں نو گرفتار کرنا چاہیے، ایسے لوگ سزا دے مستحق نے جو عقیدہ ختم نبوت نو امت مسلمہ دے اندر تقسیم کرنا چاہندے نے۔ آخر تے وعدہ دیجئے ختم نبوت واسطے کیا جانا قربان کرندہ دریغ تو نہیں کرو گے؟ عزم کر دیو، ہاتھ اٹھا کے جواب دیو۔ اگر قائدین دا اشارہ ہویا میدان اندر نکلو گے؟ پھر آخر تے ایک کہنا چاہنا وہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، تپی ہے آگ جگر کی ابھی بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔